السلام علیکم. وعلیکم السلام. عمران بھائی جی خیریت الحمدللہ. آپ بھی خیریت سے ہیں؟ ہاں الحمدللہ. ہم یہ کریں کہ 2 منٹ ہے کیا آپ کے پاس؟ ہاں فرمائیے. تھوڑا ایک استاد بھائی ذرا لائن پہ ہیں, ہاں ہاں تھوڑا انجینئر کے بارے میں وہ ایک حدیث بتا رہے ہیں کیا؟ کہ یہ حدیث بتا رہے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی پہ لعن طعن کری, اس کا یہ حدیث بتا رہے ہیں وہ. ہاں لاؤ بات کراؤ ذرا. آپ جس ویکتی سے بات ہاں ارشاد بھائی جی بات کریں عمران بھائی سے. عمران بھائی. اچھا عمران بھائی جی ایک منٹ. آپ جس ویکتی سے بات کر رہے ہیں انہوں نے آپ کی کال کو رکھا ہے. کرپیا لائن پر بنے رہیے. The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. آپ جس ویکتی سے بات کر رہے ہیں انہوں نے آپ کی کال کو ہولڈ پر رکھا ہے. کرپیا لائن پر بنے رہیے. ارے انہوں نے آپ کا کال has put your call on hold. انہوں نے آپ کا کال ہولڈ پر رکھ دیا ہے. آپ جس نہیں ہولڈ پر نہیں رکھا ہے, ہمیں لگتا ہے کسی انجینئر کو نہیں لائن پہ لے رہا رکھا ہے. ہاں تو آپ کا کال لائٹ پر گیا نا. The person you are speaking with نہیں ابھی بھی ہے. call on hold. Please stay on the line. یہ کس کا بول رہا ہے فون؟ یہ آپ کا ہے ان کا ہے؟ انہوں نے آپ کی نہیں فون تو میرا رہا ہے نا, انہوں نے ہمیں ہولڈ پر رکھا ہے. لگ رہا ہے کسی اور کانفرنس پہ ہو سکتا لے رہے ہوں. آ گئے لگ رہا ہے. ہاں ارشاد بھائی جی بولے. ہلو ہلو ہاں کہیے ارشاد میاں کہیے. وعلیکم السلام. جی ہاں الحمدللہ. ہلو ہم کیا کہنا چاہ رہے ہیں, ہم یہی کہنا چاہ رہے ہیں جو جیسے حدیث آئی ہیں اور محدثین نے نقل کی ہیں حدیثیں, اور جو بتائیں ہیں جو معاویہ کے بارے میں کہ یہ سب و ستم کرتے تھے, لعن طعن کرتے تھے حضرت علی پہ, تو اس چیز کے بارے میں پوچھ رہے تھے بھائی ہم چلو ایک منٹ بتا دیتے ہیں. کون سے محدثین نے کہا کہ وہ ان پر جو ہے وہ لعن طعن کرتے تھے؟ صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے نا. نہیں حدیث تو ہے. ہاں جی ہاں جی حدیث تو بہت ساری ہیں. تو اس میں ایک تو آپ کو یہ حدیث نہیں ملے گی کہ وہ لعن طعن کرتے تھے یا لعن طعن کرنے کا حکم دیتے تھے. سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھ لیں. دوسری یہ کیونکہ آپ انجینئر محمد علی مرزا کو سن کر ہی یہ سب بتا رہے ہو, تو جو موقف انجینئر محمد علی مرزا کا ہے کیا یہی موقف کسی محدثین کا رہا ہے 1400 سالوں میں 1200 سالوں میں؟ یا کسی صحابی کا؟ تو اب اس کا کیا کریں گے؟ نہیں بھائی وہ تو بات کا مسئلہ ہے نا. حدیثیں آئی ہیں. سب سے پہلے تو آدمی کو اپنا عقیدہ بیان کرنا چاہیے اور اس تعلق سے اس کو اپنا عقیدہ پتہ ہونا چاہیے کہ انہوں نے کیا عقیدہ بنایا. بھائی امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کوئی حدیث لے کر آئے تو کیا انہوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو ہے انہوں نے زبان درازی کی یا ان کی کوئی گستاخی کی؟ زبان درازی تو کوئی نہیں کرتا, لعن طعن بھی کوئی نہیں کرتا. ہاں لیکن انجینئر محمد علی مرزا جو ہے وہ لعن طعن بھی کرتا ہے, زبان درازی بھی کرتا ہے. بس یہ فرق ہے. یہ تو غلط ہے. لعن طعن ہم نے تو نہیں سنا لعن طعن کبھی کرتا ہو اپنی طرف سے, کہیں ایسا بولا ہو کہ لعنت کر رہا ہو, ایسا کچھ نہیں ہے. نہیں لعنت سے مراد یہی نہیں ہوتا کہ وہ صرف لعنت کرے. اس نے کہا کہ میں ایک وتر نہیں پڑھوں گا, اور وجہ کیا بتائی اس کی؟ یہ لعن طعن تھوڑی. ارے سنیے اور بھی بتا دیں گے آپ کو. وجہ کیا بتائی اس نے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے ایک وتر پڑھا ہے. وجہ یہ بیان کی. وجہ یہ بیان کی کہ انہوں نے ایک وتر پڑھا ہے. ہاں لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 پڑھتے تھے 5 پڑھتے تھے, تو ہم وہی پڑھیں گے. اچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نہیں پڑھا؟ اس میں تو حرج نہیں ہونا چاہیے, وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ سوال ہے کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وتر نہیں پڑھا؟ ایک وتر کبھی اکیلا تو نہیں پڑھا آپ نے, ساتھ میں ملائیں جیسے 2 کتنی حدیثیں چاہیے آپ کو؟ ایک حدیث ہے جیسے 2 پڑھا ہے پھر عرب سے 1 پڑھا ہے, ایسے پڑھا ہے آپ نے. اکیلا ایک نہیں پڑھا نا. اکیلا ہی وتر اکیلا ہی ہوتا ہے نا. وتر کا معنی ہی اکیلا ہے. ملاتے تھے نا 2 کے ساتھ. وہ تو الگ رکعت ہوتی تھی نا, ان کو وتر تھوڑی. ارے طاق جو وتر طاق ہوتا ہے. جی ہاں
اور وہ جو زبط ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ وطر تھوڑی ہوتا ہے. جیسے کہنے کا مقصد یہ ہے جیسے ہم نے 4 پڑھی 4 کے بعد 1 ملا دیا تو اس پورے کو 7 کہہ دیا. نہیں اب نبی علیہ السلام سے ایک وطر بھی ثابت ہے کہ وطر تم پر اللہ کا حق ہے، جس کا دل چاہے 1 پڑھے، جس کا دل چاہے 3 پڑھے، جس کا دل چاہے 5 پڑھے. یہ حدیث بھی شاید آپ نے سنی نہیں ہوگی جہاں تک میرا خیال ہے. سنی ہے. ہاں تو پھر یہاں تو حکم بھی مل رہا ہے. جس کو چاہے 1 پڑھے 2 پڑھے ہاں 3 پڑھے 5 ہاں پڑھے. تو حکم تو اور زیادہ معنی رکھتا ہے نا بھائی. نبی علیہ السلام اگر کسی کام کا حکم دیں یا کسی کام سے روکیں وہ زیادہ معنی رکھتا ہے نا. ہاں اب جیسے ہم شروع سے ہم نے آج تک 1 نہیں پڑھا 3 پڑھتے تھے. اچھا یہ جو آپ بول رہے ہو کہ وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لعن طعن کرتے تھے، یہ تو مرزا بولتا ہے کہ وہ شب و شتم کرتے تھے، کروایا جاتا تھا ممبروں سے 60 سال. سنیے تو ممبروں سے 60 سال گالیاں دلوائی گئی، معاذ اللہ استغفر اللہ. تو یہ کون سے محدثین نے کہا ہے؟ آپ کے علم میں کسی محدثین کا نام ہے تو ذرا بتا دیں مجھے. صحیح مسلم میں روایت موجود ہے نا، حدیث موجود ہے یہی کہ 60 سال ممبروں سے لعنت کی جاتی تھی، گالیاں دی جاتی تھی. جی سب کو ختم کراتے تھے. جی کون سے شب و شتم کا کیا معنی ہوتا ہے؟ سب کو ختم کراتے تھے. شب و ستم ہوتا کیا ہے بھائی؟ شب و ستم پہلے یہ تو سمجھیں کہ شب و ستم ہوتا کیا ہے. کیا ہوتا ہے؟ برا بھلا کہنا یا گالیاں دینا کسی کو. ہاں تو یہ تو نبی علیہ السلام سے بھی ثابت ہے. نبی علیہ اس میں لعنت کے الفاظ بھی ہیں. دوسری حدیث میں لعنت کے الفاظ بھی کہ بنو امیہ بنو مروان سے ثابت ہے لعنت کرتے تھے. تو بنو مروان پر کرتے تھے، حضرت امیر معاویہ کرواتے تھے. آپ کا اختلاف بنو مروان پر ہے یا سنیے تو آپ کا اختلاف مروان پر ہے یا حضرت امیر معاویہ پر ہے؟ پوری بنو امیہ ہے نا، پوری جو بنو امیہ میں تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ بھی ہیں. جو بندے جو نہیں کرتے ہیں ان کا اس میں وہ نہیں ہے. ہاں تو وہی تو بھائی اس پر ہوا نا آپ کا، جس نے کیا اس پر ہوا نا. تو ابھی حضرت امیر معاویہ کی حدیث دیجیے نا، آپ بنو مروان کی کیوں دے رہے ہیں؟ بھائی کوئی کرائم آپ کر رہے ہو تو اس کا الزام آپ کے باپ دادوں پر بھی رکھا جائے گا کیا؟ اگر کوئی گناہ آپ نے کیا مثال کے طور پر تو کیا اللہ اس کی پکڑ آپ کے باپ دادوں کو دے گا؟ اس کا الزام آپ کے باپ دادا دیں گے کیا؟ جو کرے گا جو تو پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو کیوں بول رہے ہو آپ؟ نہ تو ان سے بھی ثابت ہے حدیث میں صحیح مسلم. ہاں تو وہ پڑھیے نا حدیث کون سی ہے، ذرا میں بھی نکال کے پڑھ لوں گا پھر. اللہ اکبر اللہ اکبر. یہاں اذان ہو رہی ہے. اللہ اکبر اللہ لا الہ الا اللہ اللہم رب
یہ حضرت جی اذان ہو گئی؟ جی فرمائیں. یہ 6220 نمبر حدیث ہے. جی مسلم کی 6220 نمبر حدیث ہے نا. حضرت معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا، کہا آپ کو اس سے کیا چیز روکتی ہے کہ آپ ابو تراب کو برا کہیں؟ انہوں نے جواب دیا، جب تک مجھے وہ 3 باتیں یاد ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہی تھی، میں ہرگز انہیں برا نہیں کہوں گا. ان میں سے کوئی ایک بات بھی میرے لیے ہو تو وہ مجھے سرخ اونٹوں سے زیادہ پسند ہوگی. میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا، آپ ان سے اس وقت کہہ رہے تھے جب آپ ایک جنگ میں ان کو، یہ تو بہت لمبی حدیث ہے، باقی آگے دیکھنا. آپ نے کہا کہ حضرت معاویہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا، کہا آپ کو 4 دن کا ہونا کہ آپ کو کیا چیز روکتی ہے، کیا انہیں حضرت علی کو برا کہنے سے کون سی چیز روکتی ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی میں انہیں جی کبھی میں بھی سمجھ برا گیا نہیں کہوں گا. سمجھ گیا. سن لیجیے نا، جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ گورنر ہیں شام کے، جی شام ملک کے گورنر ہیں، تو سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ ذمہ داری ہے کہ ان کی ہر بات کو فالو کیا جائے، ہے کیا نہیں؟ ہاں جی بالکل. لیکن یہاں پر جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ان کو حکم دے رہے ہیں کہ بھئی آپ کو کون سی چیز ہے جو روکتی ہے، تو ان کو چاہیے تھا کہ وہ لعنتی کرتے یا برا بھلا ہی کہتے، کیونکہ حکم مل رہا ہے امیر کا، امیر شام ہے نا. جی امیر کا حکم ہے. امیر تو وہ وجہ بتا رہا ہے نا. سنیے تو ارے بھائی میں وہیں لے کر آؤں گا آپ کو. امیر شام کا حکم مل رہا ہے، وہ اس کی فرما برداری نہیں کر رہے، جی جی اور نہ اس پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ناراض ہو رہے ہیں کہ بھئی جو تم جو وجہ بیان کر رہے ہو، یہ وجہ مجھے بیان مت کرو اور میں اس وجہ کو نہیں مانتا معاذ اللہ. ایسے تو کوئی الفاظ حدیث میں نہیں ہے نا. تو پتہ یہ چل رہا ہے کیونکہ جامع ترمذی کے اندر حدیث موجود ہے، اس میں پوچھنے کے الفاظ ہیں کہ انہوں نے پوچھا کہ آخر ایسی کون سی بات ہے، کیا وجوہات ہیں جو آپ ابو تراب پر یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ان کو آپ برا بھلا نہیں کہتے. صرف وجہ پوچھ رہے ہیں، حکم نہیں دے رہے ہیں. اچھا وجہ پوچھ رہے ہیں، صرف وجہ پوچھ رہے ہیں کہ بھئی آخر وجہ کیا ہے یہ کہ تم ان پر لیکن جو ہے تو وجہ پتہ نہیں چل رہی نا کہ وجہ پوچھ رہے ہیں. ہے جی یہ تو صحیح مسلم کی حدیث ہم نے ابھی اس میں تو وجہ پتہ نہیں چل رہی نا. نہیں وجہ بتایا. ارے حضرت سعد ارے وجہ بتائی نا انہوں نے کہ بھئی جب یہ 3 چیزیں مجھے یاد ہیں تو وجہ بتایا نا انہوں نے. برا نہیں کہوں گا کبھی بھی کیونکہ مجھے یہ 3 چیزیں پتہ ہیں. برا نہیں کہوں گا. تو اس پر اعتراض نہیں کیا حضرت امیر معاویہ نے؟ بھائی زبردستی تو نہیں کی. جی جی اس میں تو موجود نہیں ہے زبردستی. ہاں وہی میں بول رہا ہوں کہ حدیث میں ایسا کچھ موجود نہیں ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کسی اور صحابی سے، بھائی صرف ایک سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ تھوڑی تھے ان کی جماعت میں، کافی صحابہ تھے. کسی ایک صحابی سے بھی انہوں نے نہیں کہا کہ تم ان پر جو ہے شب و ستم کرو، ان کو برا بھلا کہو. تو پھر ہوتا کیوں تھا؟ یہ تو دوسری حدیث سے ہی پتہ چل رہا ہے نا. واپس ان کی 6229 سے ہی پتہ چل رہا ہے کیا کہ ابو حازم نے حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا کہ میں مدینے میں مروان کی اولاد میں سے ایک شخص حاکم ہوا تو اس نے سیدنا سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالی دینے کا حکم دیا. سیدنا سہل نے انکار کیا. تو اس کا الزام میری بات بس یہیں رک جائیے اتنی جلدی مت کیجیے. ابو مروان یہ جو مروان ہے ان کی اولادوں میں سے کوئی حاکم بنا، وہ حاکم کون تھا پہلی بات تو اس کا پتہ نہیں ہے. اور جو مروان خلیفہ بنے تھے وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بعد میں یزید اور یزید کے بعد میں مروان ہے نا. اور مروان کی اولادوں میں سے کوئی شخص ہے جو یہ کہہ رہا ہے، نہ کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ. اب مرزا انجینئر بدبخت کیا کرتا ہے،
وہ کسی کا کرائم کسی دوسرے کے سر پر ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، بس یہ ہمارا اس سے اختلاف ہے۔ بھائی آپ ارے سنیں نا، بنو مروان سے کوئی بندہ، ارے یار ایک سیکنڈ سن تو لو صاحب، بھائی آپ نے اعتراض کر دیا، آپ کا قاعدہ یہ بنتا ہے کہ آپ خاموش ہو کر سنیں اب بات کو۔ بنو مروان کا کوئی بندہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لعنت کر رہا ہے یا ان کو گالی دے رہا ہے یا دینے کا حکم دے رہا ہے، اللہ کی اس پر بے شمار لعنت ہو، ایسے شخص پر جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالی دینے کا حکم دے، تو ہمارا تو یہ موقف ہے جو کہ اہل سنت کا ہونا بھی چاہیے۔ لیکن اس بدبخت نے تو یہ کیا کہ اس حدیث کو اڑا کر جو مروان کی اولادوں میں سے کوئی خلیفہ بنا، اس نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر فٹ کر دیا۔ تو خیر اس کا فیصلہ انشاءاللہ اللہ کے یہاں پر ہوگا کہ اس بدبخت نے کیسے اہل سنت کو شیعہ رافضی بنایا ہے۔ نہ تو اس میں احمد بن حنبل بھی حدیث لے کے آئے ہیں، موجود ہے اس میں کیا؟ تو اس میں کوفے کی جامع مسجد میں کوفے کی جامع مسجد میں ایک شخص آتا ہے اور وہ لان تان کرتا ہے، تو ایک شخص کا یار چھوڑیے نا، ایک شخص سے آپ کو اعتراض حضرت امیر معاویہ سے تھا نا۔ اب جو یہ جو کوفہ انڈر میں آتا ہے، اس کے انڈر میں آتا ہے، کون کر رہا ہے؟ ارے کوفہ کی خلافت کس کے پاس تھی آپ کو بھی یہ بھی پتا نہیں۔ میں یہ بول رہا ہوں آپ کا اصل اعتراض جو تھا حضرت مغیرہ ابن شعبہ۔ ارے میرے بھائی میری بات سنیے، یہاں پر بھی جھوٹ بولا ہے نا مرزا نے، نہ تو حدیث تو موجود ہے نا، حضرت مغیرہ ابن شعبہ۔ ارے بھائی سنیے، میرے علم میں ہے، جتنی حدیث آپ بیان کرو گے وہ سب کی سب میرے علم میں ہے، ایسا نہیں ہے میرے علم میں نہیں ہے، وہ سب کے سب میرے پاس میں جواب بھی ہے الحمدللہ۔ لیکن میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ کا اصل اعتراض حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تھا، جس کو ہم نے رفع کر دیا الحمدللہ، سب سے پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے، اگر کسی اور صحابی پر آپ کو بات کرنا ہے تو انشاءاللہ نماز کے بعد بات کرتے ہیں یا نائٹ میں بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ نے جامع ترمذی سے کہا تھا، لیکن صحیح مسلم کے الفاظ تو واضح کر رہے ہیں نا۔ ہاں بالکل بالکل بالکل، ایک حدیث دوسری حدیث کی تشریح کر دی ہے، ایسا نہیں ہے صرف ایک حدیث کو لے کر آپ گورا پیٹنا شروع کر دو گے بھیا۔ تو وہ جو آپ جامع ترمذی کی حدیث بتا رہے ہیں وہ آپ مجھے بھیج دیں گے، بتا دیں گے؟ ہاں بالکل انشاءاللہ نماز کے بعد میں آپ کو دیتا ہوں۔ اچھا ابھی بتا دیتے تو بہتر ہوگا، مطلب نماز پڑھ لوں یا پہلے آپ کو حدیث دوں گا؟ بتائیں یار، بڑے پڑھ لی؟ اگر ڈھونڈنے میں ٹائم لگے گا۔ ارے آپ نے اثر پڑھ لی، وہ ٹینشن آپ کی نہیں ہے نا، مجھے ٹائم لگے گا نہیں لگے گا وہ میری ٹینشن ہے۔ آپ نے نماز پڑھی اثر کی؟ اثر کیا پڑھیں گے انشاءاللہ؟ ہاں تو پڑھ لیجیے آپ بھی، مجھے بھی پڑھنے دیجیے یار، کیسے انسان ہو؟ مطلب ایک بندہ نماز کے لیے جا رہا ہے، اس کو آپ بول رہے ہو پہلے حدیث دو۔ میں یہ کہہ رہا تھا اگر 1 منٹ لگنا تو 1 منٹ، 1 منٹ نہیں لگے گی نا، آپ بھی نماز پڑھ لو نا تسلی سے۔ جلدی کیا ہے؟ ارے جلدی کیا ہے آپ کے؟ دیکھیے سنیے، آپ کی ٹوٹلی جماعت کو چیلنج ہے ہمارا الحمدللہ، کوئی بھی بندہ آگے علمی بات کرے جیسا آپ کر رہے ہو، شعور کے ساتھ میں، ادب کے ساتھ میں، جی بالکل، سمجھے نہیں؟ جب بات سے باہر نکل کے کوئی بھی بندہ آئے بات کرے، انشاءاللہ ہم 24 گھنٹے اس کے لیے تیار ہیں، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے سر الحمدللہ، وہ آپ جامع ترمذی کی حدیث میں ڈائی کو بھیج دینا۔ ضرور 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 انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔